آخر معرفت و مرام بالفضل ذریحت به باب البنین از راه دور سلام بالفضل. اسے کہا گیا ہے کہ آج جناب عباس کا مصائب پڑھو. جناب عباس کی شخصیت سے آپ آگاہ ہیں, آپ معلوم ہے جناب عباس کی شخصیت کیا ہے. حسین نے اپنے بھائی کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا. راہ خدا میں اپنے بھائی کو بھی قربان کر دیا. کون عباس ہے جن کو جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بیٹا کہا ہے, بیٹا, یہ وہ عباس ہے. اور ایک واقعہ ہے معتبر کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ عالم دین تھے, وہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے, ہمیشہ جاتے تھے, روزانہ جاتے تھے. اور کبھی کبھی جناب عباس کے روضے پہ جاتے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے. زیادہ فاصلہ نہیں ہے, جو لوگ کربلا کا انشاءاللہ مشرف وہ سب لوگ جائیں زیارت کریں. زیادہ فاصلہ نہیں ہے, بین الحرمین درمیان کا حصہ ہے. ادھر جناب عباس کا روزہ, ادھر امام حسین کا روزہ ہے. تو یہ روزانہ امام حسین کے روزے پہ جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے. کبھی کبھی اپنے اور کبھی کبھی جناب عباس کے روزے پہ جاتے تھے. تو ایک دن خواب میں جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا. خواب میں جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا. جب انہوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے سلام کیا. سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا. تو کہا خوابی میں کہ شہزادی آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے میری طرف سے اپنا رخ موڑ لیا. تو شہزادی نے فرمایا, جناب سیدہ نے فرمایا کہ تم میرے بیٹے کی زیارت یا تو کرتے نہیں ہو, اگر کرتے ہو تو بہت کم کرتے ہو. میں نے کہا ہے شہزادی میں تو روزانہ آپ کے بیٹے کی زیارت کرنے جاتا ہوں. امام حسین آپ کے فرزند ہیں, ان کی زیارت کرنے تو میں روزانہ جاتا ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتے ہو یا کم کرتے ہو. کہا کہ میرا بیٹا عباس, اس کی زیارت کرنے کے لیے تم نہیں جاتے ہو, اگر جاتے ہو تو بہت کم جاتے ہو. میرے بیٹے کی زیارت کرنے جایا کرو. یہ عباس ہیں جن کو جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا نے اپنا بیٹا بنایا ہے, اور روایت بھی موجود ہے اس حوالے سے. یہ وہ عباس ہے. اور ایک کتاب ہے, بہت قدیمی کتاب, مقتل کی کتاب ہے, معالی الستین, مصائب ہے. مصائب میں تاریکی بھی ہونا ایسے ہیں جو صحیح نہیں ہے. دو زخم ایسے ہیں امام حسین کے قلب پہ جو صحیح نہیں ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا, مولا یہ آپ کے قلب پہ یہ دو زخم کیسے ہیں؟ تو کہا کہ یہ تیر کے زخم نہیں ہیں, یہ نیزوں کے زخم نہیں ہیں, یہ تلواروں کے زخم نہیں ہیں, بلکہ ایک زخم وہ ہے کہ جب میرے بیٹے علی اکبر نے میدان میں مجھے بلایا اور میں اپنے بیٹا کی مدد کر نہ سکا. ایک زخم اس کا ہے, اور دوسرا زخم وہ ہے کہ جب میرے بھیا عباس نے بلایا, جب میں گیا تو عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے, عباس گھوڑے سے زمین پہ آ چکے تھے. یہ دو زخم اس کے ہیں حضرت اللہ. جب عباس میدان کربلا میں گئے تھے, جناب عباس کے بازو قلم ہوئے. ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ جناب عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. عزیزوں, مقتل میں ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عباس کے جب دونوں بازو قلم ہو چکے تو جناب عباس نے کیا کیا, جناب عباس وہیں رک گئے. گھوڑا جناب عباس کا رک گیا. کیوں جناب عباس رک گئے؟ کیوں جناب عباس رک گئے؟ عزیزوں توجہ کیا آپ نے اس پہ, کیوں جناب عباس رک گئے؟ دیکھیے میں اس کو بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ انسان اپنے جسم کی حفاظت دو چیزوں کے ذریعے سے کرتا ہے. انسان اپنے جسم کی حفاظت دو چیزوں سے کرتا ہے. اگر وہ میدان میں گیا ہے تو دو چیزوں کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرتا ہے, آنکھوں کے ذریعے سے اور ہاتھوں کے ذریعے سے. آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ تیر کدھر سے آ رہے ہیں, آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ دشمن کدھر سے حملہ کر رہا ہے. دیکھنے کے بعد ہاتھوں کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتا ہے, ہاتھوں کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتا ہے. یہ جناب عباس کی ایسی مصیبت تھی کہ کوئی بھی شہید کربلا اس مصیبت میں شریک نہیں ہے. جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں, آنکھوں میں تیر پیوست ہے. عباس دیکھ نہیں سکتے تھے, ہاتھ نہیں دے کے دفاع
काबिल नहीं था कि हुसैन खैमे तक लेके जाते। हुसैन जब खैमे में पहुंचे तो अलमदार तो नहीं आया, लेकिन अलम आया। अब्बास तो नहीं आए, लेकिन अब्बास की यादगार आई। सकीना हुसैन की बच्ची दौड़ी हुई आई, ज़ैनब आई, कहा ए बाबा मेरा चचा अब्बास का है। अरे मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे अपना चचा अब्बास चाहिए।